فاطمہ تیار ہو گئی تو اسے باہر لے آؤ۔ حاجی صاحب کے حکم پر فاطمہ کی والدہ طرز ادب کا شکار ہوتی زبیر کو دیکھنے لگی۔ زبیر کی نگاہ گاہیں بگائے دروازے کی جانب اٹھنے لگی، پھر نگاہ سامنے سر جھکائے بیٹھے سلمان پر گئی۔ اپنے باپ کی ضد میں وہ فاطمہ کی شادی اس شخص سے تو ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ فاطمہ کے دروازے پر دستک ہوئی تو فاطمہ کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا تھا اس کی قسمت کا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں میران آفریدی، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تم نے میرے ابا کو اتنا مجبور کر دیا کہ آج وہ میری شادی اس شخص سے کر رہے ہیں جس کے خلاف خود باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا۔ امی، میں سلمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ابا کو منائیں، وہ ایسا نہ کریں، میں نے اپنی زندگی کو لے کر بہت خواب دیکھے ہیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں مان رہے تمہارے ابا۔ زبیر نے بہت کوشش کی ہے فاطمہ، اور اگر اب انکار کیا تو تمہارے ابا کچھ بھی کر جائیں گے، تم ان کی ضد سے واقف ہو۔ ماں کے منہ سے صاف انکار سن کر اس کا چہرہ مزید زرد پڑا۔ ابا اپنی ضد کی بھیڑ مجھے نہیں چڑھا سکتے، میں یہ نکاح نہیں کروں گی امی، میں نے اپنی زندگی کے لیے بہت خواب دیکھے ہیں۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ضد پر آئی۔ جب پیچھے آہٹ سن کر دونوں پلٹے، حاجی صاحب دروازے پر کھڑے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ فوراً نظریں چکا گئی۔ حاجی صاحب چلتے اس کے کچھ فاصلے کے پر آ ٹھہرے۔ تم نکاح سے انکار کر رہی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے زور سے آنکھیں میچی۔ ابا میری زندگی برباد ہو جائے گی، آپ جانتے ہیں وہ کیسا شخص ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں ہوگی خراب، ہم کوشش کریں گے وہ سدھر جائے۔ حاجی صاحب نے بے لچک لہجے میں کہا، اور اگر وہ پھر بھی نہ سدھرا تو؟ وہ سوال کرنے سے باز نہیں رہی تھی۔ تو چھوڑ دینا اسے، میں تمہیں واپس لے آؤں گا اور دوسرا اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ حاجی صاحب نے اتنے اطمینان سے کہا کہ فاطمہ سمیت اس کی ماں بھی بے یقین نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ آپ کا دماغ صحیح ہے حاجی صاحب، طلاق دلوانی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ داغ لگائیں گے اپنی بیٹی پر؟ وہ آنکھ کھڑی تھی۔ ہاں، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا۔ اس کی شادی کے بعد جب اس امیر زادے سے جان چھوٹے گی تو کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ اگر سلمان نہیں سدھرا تو دوسرا صحیح، پر اگر ابھی فاطمہ نے نکاح سے انکار کیا تو میں فاطمہ کو اپنی سرپرستی سے نکال دوں گا، میرا نام پھر اس کے نام کے آگے نہیں لگے گا۔ ان کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی تھی۔ افسوس سے اپنے باپ کو دیکھتے اس نے بیڈ پر رکھی بڑی سی چادر اٹھائی اور اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ آنسو ترتیب سے اس کے گال پر بہنے لگے۔ حاجی صاحب نے فتح یابی سے مسکراتے فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ آنگن میں لاتے فاطمہ کو زبیر کے برابر چارپائی پر بٹھایا۔ زبیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر میران آفریدی نے کچھ نہیں کیا تھا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اٹھ کے اندر جاؤ واپس۔ فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فاطمہ نے نم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ اب ابا نہیں مان رہے، کپ کپاتے دھیمے سے لہجے میں کہا، زیادہ سے زیادہ گھر سے نکالیں گے، میں تمہیں پال سکتا ہوں، جاؤ اندر، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ آہستگی سے کہتے اس نے فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو حاجی صاحب ماتھے پر بل ڈالے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ باقی باتیں بعد میں کر لینا، میں نکاح شروع کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ فاطمہ کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو پاتی۔ زبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ہی تھا کہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ زبیر کو اپنے کندھے ہلکے محسوس ہوئے۔ آپ نکاح شروع کریں ابا، میں دیکھتا ہوں۔ دوسری دستک پر زبیر نے سکون سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فاطمہ زبیر کے اچانک بدل جانے پر آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس کر کے چہرہ جھکا گئی۔ زبیر نے دروازہ کھولا تھا اور توقع کے عین مطابق دروازے پر سامنے ہی میران آفریدی کھڑا تھا۔ کون ہے زبیر؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔ جواباً زبیر نے راستہ چھوڑ دیا۔ میران مکمل کروفر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ پہلی نگاہ سر جھکائے بیٹھی فاطمہ پر پڑی تو لب بھیج گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاجی صاحب کی آواز اچانک بلند ہوئی۔ بنا دولہے کے نکاح کیسے ہوگا حاجی صاحب؟ میران نے الٹا سوال دہرا تو حاجی صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تو تم ہو وہ بدماش جو اس معصوم بچی کے پیچھے پڑے ہو، پر ہم باقی رشتے والوں کی طرح تمہاری لڑکی کے بارے میں کچھ بھی کہنے پر رشتہ ختم نہیں کریں گے۔ سلمان کباب غصے سے کہتا درمیان میں آیا، بہت غیرت مند مرد ہوں میں، اپنی ہونے والی عزت کے بارے میں نہ کچھ کہتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ میران نے تنفر سے کہا تھا، میں آج ہی اپنی بیٹی کا نکاح سلمان سے کروں گا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھتا ہوں کیسے روکتے ہو۔ حاجی صاحب غصے سے غرائے، واپس اپنی کرسی پر بیٹھے اور نکاح شروع کرنے لگے۔ میران بھی اطمینان سے فاطمہ کی چارپائی پر فاطمہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔
فاطمہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی جب میران نے اسے کلائی سے کھینچتے واپس بٹھایا۔ واپس بیٹھو دلہن صاحبہ۔ میران کا لہجہ سخت ہوا۔ اگر یہ سوچ کر نکاح کریں کہ میں نکاح کے بعد پیچھے ہٹ جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ مجھے فاطمہ ہر صورت قبول ہے، پھر چاہے طلاق لے کر میرے پاس آئے یا بیوہ، ویسے بیوہ واپس آپشن زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتے میران نے خصوصی طور پر سلمان کو دیکھا تھا جو کچھ غصے اور پریشانی کا شکار تھا، لیکن اس سے پہلے میرے پاس اس سے بھی اچھا آپشن ہے۔ یہ کہتے میران نے مینیجر کو اشارہ کیا تو مینیجر نے آگے بڑھتے چھوٹا سا سوٹ کیس سلمان اور سلمان کے باپ کے سامنے کھول دیا۔ اندر 5,000 کی نوٹوں کے بنڈل تھے۔ لمحے میں دونوں کی آنکھیں پھیلی۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے آخر میں حاجی صاحب کو دیکھنے لگے۔ بک گیا ایمان؟ حاجی صاحب نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اتنا کمزور ایمان نہیں ہے ہمارا حاجی صاحب، پر اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے آپ کی بیٹی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ کیا بھروسہ اس شخص کا، اگر میرے بیٹے کا کوئی نقصان ہو گیا تو؟ سلمان کے باپ کے پوچھنے پر میران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ زبیر مطمئن سا خاموش تماشائی بنا پیچھے کھڑا رہا۔ ہم بہت معذرت چاہتے ہیں حاجی صاحب۔ سلمان کے باپ نے معذرت کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے فوراً۔ حاجی صاحب بے بسی سے غرائے جبکہ دونوں باپ بیٹے کی نظریں سامنے رکھے سوٹ کیس پر ٹکی تھیں۔ آپ کا یہ اٹھا لیں۔ مینیجر کے کہنے کی دیر تھی، سلمان کے باپ نے فوراً جھک کر سوٹ کیس اٹھایا اور اپنے بیٹے کو لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہو گیا تماشا، توڑوا دیا نکاح، اب تم جا سکتے ہو۔ زبیر جو اب تک خاموش کھڑا تھا غصے سے کہتا سامنے آیا۔ میران نے بھوئیں اچکائیں اور اسے دیکھا اور مقابل کھڑا ہوا۔ زبیر کے کالر کی نالیدہ گرد کو جھاڑا۔ کھیل تھوڑی ہے سالے صاحب کہ ہر چیز آپ کی چاہت کے مطابق ہو۔ میران کی بات کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھا تھا۔ قاضی کو لے کر آؤ۔ میران کا حکم سنتے مینیجر فوراً گھر سے باہر نکلا۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا پر فاطمہ کا نکاح تم سے نہیں ہونے دوں گا۔ حاجی صاحب چلائے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی ہے، آپ کے مرنے کے بعد نکاح ہو جائے گا۔ میران کا کہنا تھا کہ ساتھ کھڑے گارڈز نے حاجی صاحب کے سر پر بندوق رکھی۔ فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ وہ ہوش میں لوٹی اپنے باپ کی طرف بھاگنے لگی جب میران نے واپس اس کا بازو پکڑتے جھٹکے سے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ کہا نہ بیٹھ جاؤ، دلہن ایک جگہ بیٹھی اچھی لگتی ہے۔ میران غصے سے بولا۔ فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھتی بری طرح رونے لگی۔ مجبور کر دیا آپ نے یہ سب کرنے پر، میں نے آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے اسپیس دیا تھا، فوراً فیصلہ کرنے کا پریشر بھی نہیں دیا تھا، پر آپ کو سکون نہیں تھا حاجی صاحب۔ آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ فاطمہ کی حالت دیکھ رہی ہیں، ذہنی دباؤ ڈال کر کیا حالت کر دی اس کی۔ میران نے فاطمہ کی جانب اشارہ کرتے افسوس سے کہا۔ حاجی صاحب کے سرد نظریں بھی فاطمہ پر ٹک گئی۔ تمہیں آج ہونے والے نکاح کی خبر کس نے دی؟ فاطمہ کو سرد نظروں سے گھورتے حاجی صاحب نے ٹھٹک کر پوچھا۔ آج کے نکاح کی خبر تو میران تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اپنے باپ کا سوال سن کر زبیر کے لب ہلکے پھڑپڑانے لگے، مگر حاجی صاحب کا شک فاطمہ پر تھا۔ کس نے خبر دی؟ کیسے خبر ہوئی؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کا وقت برباد کروں گا، اس لیے نکاح شروع کریں۔ میران نے ساتھ لائے قاضی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ، نکاح قبول نہیں کرنا۔ حاجی صاحب سنگین لہجے میں بولے۔ فاطمہ روتے ہوئے اپنے باپ کے سر پر تنی بندوق دیکھنے لگی۔ غلطی سے بھی انکار نہیں کرنا، اگر یہ انکار کرے گولی چلا دینا۔ میران نے بھی انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ قاضی نے نکاح شروع کیا۔ فاطمہ، یہ مجھے جان سے بھی مار دے پر تم نکاح قبول نہیں کرو گی، سمجھی؟ حاجی صاحب گرائے۔ قاضی سوال کر کے فاطمہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فاطمہ خوف پر ہراس کے عالم میں اپنے باپ کے سر پر رکھی بندوق دیکھنے لگی۔ تمہارے باپ کو مار کر بھائی کے سر پر بندوق رکھوں گا تب قبول کرو گی؟ میران کی دھمکی پر وہ سہمی نظروں سے میران کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نہیں، حاجی صاحب نے پھر کہا۔ اتنے میں کارڈ سے دوبارہ گن لوڈ کی۔ قبول ہے؟ خوف سے فاطمہ کے منہ سے نکلا۔ میران نے سکون کی سانس خارج کی جبکہ حاجی صاحب آنکھیں اور جبڑے بھیج گئے۔ قبول ہے، قبول ہے۔ وہ نکاح قبول کر چکی تھی۔ زبیر نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ میران نے بھی نکاح قبول کیا۔ گارڈز نے حاجی صاحب کے سر سے بندوق ہٹا لی۔ قاضی کی دعائیں خیر پڑھنے کے بعد میران چہرے پر ہاتھ پھیرتا کھڑا ہوا۔ اب یہ میری بیوی ہے، آپ کے پاس میری امانت ہے، میں رخصتی پر زبردستی نہیں کروں گا، وہ آپ جب چاہے تب ہوگی۔ یہ نکاح بھی آج زبردستی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ خود کو اور پریشان کرنا بند کر دیں۔ میران اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھنا مسز میران، آخر میں نرمی سے کہتا وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رکو! حاجی صاحب کی آواز پر قدم رکے۔ حاجی صاحب کھڑے ہوتے فاطمہ تک آئے اور اگلی لمحے کانپتے ہاتھوں سے فاطمہ کی منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ فاطمہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ آنگن میں سناٹا چھا گیا۔ میران کے ماتھے پر بل پڑے۔ حاجی صاحب نے
بازو سے کھینچتے فاطمہ کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آستین کے اندر ہی سانپ تھا اور میں اسے پہچان نہیں سکا۔ تم نے ہی خبر دی تھی نا اس کو کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب غرائے۔ فاطمہ بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اب کچھ لب کہنے کی چاہ میں ہلے پر الفاظ آس نہ آ سکے۔ تم شامل تھی نا اس امیر زادے کے ساتھ، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوتا رہا اور تم باپ کی ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتی رہی۔ حاجی صاحب نے ایک اور تھپڑ فاطمہ کے منہ پر رسید کیا۔ میران اور زبیر ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ابا کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، زبیر نے کہا، جبکہ میران زبردستی فاطمہ کو بازو کے حصار میں لے گیا۔ یہ میری امانت ہے حاجی صاحب، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ میران کا سرد لہجے میں ہرایا، اپنی امانت اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ یہاں سے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حاجی صاحب نے فیصلہ سنایا۔ فاطمہ زمین پر گرنے ہوئی تھی۔ میران نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ فاطمہ کی زور آزمائی کے باوجود وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ کھینچتے باہر لے گیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ فاطمہ کی ماں اور زبیر نے حاجی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، پر ان کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہسپتال کی کوریڈور میں پھیلی سفید بے جان روشنی کبیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں بے چینی کی گہری لکیر کھینچی تھی۔ وہ وارڈ کے بند دروازے کے باہر مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اندر وہ تھی بے ہوش بے سکت۔ اچانک وارڈ کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فائل ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر سخت برہمی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ کبیر تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ ہوش آیا اسے؟ ڈاکٹر نے رک کر کبیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہوش؟ فی الحال تو وہ دواؤں کے اثر میں ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد ہوش میں نہ آنا ہی شاید اس کے لیے سکون کا باعث ہو۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا اسے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ کچھ بلند ہو گیا، جس سے کوریڈور میں موجود ایک دو نرسوں نے مڑ کر دیکھا۔ جس طرح کی درندگی کا سلوک آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے نا، یہ سیدھا سیدھا ایک پولیس کیس ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو انفارم کر رہی ہے۔ کبیر چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ کیسی درندگی؟ کھل کر بتائیے، کیا ہوا ہے اسے؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بات صاف ہے مسٹر کبیر، آپ معصوم بننے کی اداکاری بند کیجیے۔ ڈاکٹر نے فائل کی طرف اشارہ کرتے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کے پورے وجود پر تشدد اور زخموں کے گہرے نشانات ہیں، جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کس قدم وحشیانہ سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ، اور وہ یہاں کسی عام بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید ترین ذہنی ڈپریشن اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اب بھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کی بات پر کبیر وارڈ کے شیشے والے حصے سے اندر دیکھنے لگا، جہاں ملیحہ لیٹی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور چند قدم ڈاکٹر کے قریب ہو کر انتہائی دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا، ڈاکٹر اپنی غلط فہمی ذرا دور کیجیے اور پولیس کو انفارم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ میری بہت قریبی رشتہ دار ہے۔ ڈاکٹر نے آبرو اٹھائی، لیکن کبیر نے انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ ان کے سسرال والوں نے ان پر یہ ظلم ڈھایا اور انہیں اس حال میں گھر سے باہر پھینک دیا۔ میں انہیں وہاں سے سیدھا یہاں لایا ہوں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ رہی بات پولیس کارروائی کی، تو وہ میں خود بہت اچھے سے کروں گا اور ان کے مجرموں کو ان کے اوقات یاد دلاؤں گا، لیکن فی الحال میں یہاں کوئی تماشا یا میس نہیں چاہتا۔ دیکھیے مسٹر، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم ایسے کیسز کو چھپا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہنا چاہا، میں کبیر خان آفریدی ہوں۔ کبیر نے سخت اور روب دار آواز میں ڈاکٹر کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اس نے براہ راست ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ خان انڈسٹریز اور نیشنل پلازا کا مالک۔ لفظ کبیر خان آفریدی کوریڈور کی ہوا میں جیسے منجمد ہو گئے۔ ڈاکٹر کے ہونٹ کھلنے کے لیے واہ تو ہوئی، مگر کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ چہرے کی سختی یکدم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ خوف اور مصلحت نے لے لی۔ ڈاکٹر اچھے سے جانتی تھی کہ شہر کے اس قدر بااثر اور رسوخ والے شخص کے سامنے قانون کے ضابطے کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پولیس کو بلا بھی لیتا تو کبیر خان آفریدی کے خلاف ایک انچ بھی ایکشن نہیں ہونا تھا۔ الٹا ہسپتال انتظامیہ کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر فائل کو دوبارہ سنبھالتے ہوئے دبی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مسٹر آفریدی، اگر ایسی بات ہے تو ہم پولیس کو فی الحال شامل نہیں کر رہے، آپ پلیز فارمیلٹیز پوری کر دیں۔ کبیر نے صرف سر ہلایا اور ڈاکٹر خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئیں۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وارڈ کے نیم تاریک کمرے میں مانیٹر کی دھیمی بیپ بیپ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ملیحہ نے بھوجل پلکوں کو آہستہ آہستہ کھولا تو ہسپتال کی سفید چھت دیکھ کر اس کے ذہن میں ماضی کی تلخ اور دردناک لمحات کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ بے اختیاری میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ڈاکٹر جو اس کی نبض چیک کر رہی تھی، نرمی سے آگے بڑھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، اب تم بالکل محفوظ ہو،
اب تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، تمہارا کزن بھی باہر ہی کھڑا ہے، اسی نے تمہیں وقت پر یہاں پہنچایا ہے۔ کزن؟ ملیحہ نے روتے ہوئے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں سوال ابھرا ہی تھا کہ ڈاکٹر اسے تسلی دے کر باہر نکل گئی۔ باہر کوریڈور میں کبیر اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی وہ سیدھا ہوا۔ ڈاکٹر، ہوش آ گیا انہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ کبیر نے گہرا سانس لیا اور وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی ملیحہ کی نظر کبیر پر پڑی، اس کی آنکھوں کے آنسو جیسے غصے کی آگ میں بدل گئے۔ وہ یکدم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ملیحہ نے کمزوری کے باوجود پوری طاقت سے چلائی۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ملیحہ میری بات سنو، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، پلیز ریلیکس کرو۔ دور رہو مجھ سے۔ ملیحہ نے بیڈ پر پڑے تکیے کو اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ اس کی آواز میں ہسٹریاں کسی کیفیت تھی۔ تم نے برباد کیا ہے مجھے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مسلسل بیڈ پر تڑپ رہی تھی اور خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ کبیر نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کا جنون حد سے زیادہ بڑھنے لگا اور وہ کسی صورت نہ سنبھلی تو کبیر کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ملیحہ کے دونوں بازوؤں سے سختی سے دبوچا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بیڈ پر واپس گرایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خانوں والا جلال تھا۔ بس بہت ہوا ملیحہ، کبیر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر انتہائی غصے اور گہری آواز میں غراتے کہا، ڈرامہ بند کرو، ہوش میں آؤ۔ کبیر کا یہ خوفناک اور قصیلا روپ دیکھ کر ملیحہ کا سارا غصہ یکدم ہوا ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے بری طرح کانپ اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے روتے ہوئے سہم کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے وہ کبیر کے غصے کا سامنا کرنے کی سخت نہ رکھتی ہو۔ کمرے میں صرف اس کے سسکنے کی دھیمی آواز گونجنے لگی۔ کبیر نے گہری سانس لی اور آہستہ سے ملیحہ کے بازوؤں پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور سرد لہجے میں بولا، میری وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق نہیں دی ملیحہ، بلکہ جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں نکاح میں رکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ تم نے اپنا گھر اس کے نام کر دیا، جو وہ چاہتا تھا۔ اب وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ ملیحہ نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی بھیگی آنکھوں سے شدید نفرت اور حقارت سے کبیر کو دیکھا۔ لہجے میں زہر گھولنے لگا، وجہ تم بنے ہو کبیر، تمہاری وجہ سے میرا کردار داغدار ہوا ہے۔ تم نے مجھے طلاق دلوانے کے لیے میرے کردار کی دھجیاں اڑائی۔ کبیر نے اسے سرد اور جذبات سے آری نظروں سے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی بیزاری ابھری۔ وہ شخص اتنا گھٹیا تھا، اس نے ملیحہ کا کیا حشر کیا تھا، اور یہ عورت اب بھی اسی کا پلو پکڑے کھڑی تھی اور اس پر اعتبار کر رہی تھی۔ کبیر نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور بالکل ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، سب میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا، تو اب کیا؟ کب تک تمہارے اس گھٹیا رشتے پر ماتم کرنے کا ارادہ ہے، جس کی حقیقت ابھی ڈاکٹر باہر کھڑے ہو کر مجھے بتا کر گئی ہے؟ تمہارے پورے وجود پر وحشت اور زخموں کے نشان ہیں، اور تم اس طلاق پر رو رہی ہو۔ کبیر کے لفظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح ملیحہ کے دل پر لگے۔ حقیقت اتنی تلخ اور ننگی تھی کہ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور بری طرح ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میرا مومن، میرا بیٹا، وہ بس یہی 2 لفظ بول پاتی اور پھر اس کی آواز رونے کی آواز میں دب جاتی۔ کبیر نے اسے تڑپتے دیکھا تو چہرے پر نرمی آئی۔ وہ بیٹھ کے قریب ہوا۔ کل تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا، اگر تم نے یہ رونا دھونا بند کر دیا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو۔ بیٹا اور کل کے الفاظ تھے جیسے ملیحہ کے مرتے ہوئے وجود میں زندگی پھونک دی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے اور سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے کبیر کو دیکھا۔ کبیر نے اسے تسلی دیتے انداز میں دیکھا اور دوبارہ کہا، اگر تم میری بات مانو گی تو تمہارا بیٹا کل تمہاری گود میں ہوگا۔ ملیحہ نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنے دوپٹے سے جلدی جلدی آنسو صاف کیے۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی کبیر، میں سب مانوں گی، پر مجھے میرا بیٹا چاہیے، بس مجھے میرا مومن لا دو۔ کبیر نے اطمینان بھری سانس لی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کچھ دیر میں تم ہسپتال سے ڈسچارج ہو جاؤ گی، پھر ہمیں گھر جانا ہے۔ گھر؟ ملیحہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ پھر سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ تمہارے گھر، مجھے تم کسی عیدی خانے چھوڑ دو، میں وہاں رہ لوں گی، پر گھر نہیں تمہارے۔ کبیر نے وہیں رک کر اسے انتہائی غصے اور وارننگ دینے والی نظروں سے گھورا۔ مومن نہیں چاہیے؟ ملیحہ کے ہونٹ کپکپائے، لفظ حلق پہ ہی پھنس کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ کبیر نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور وارڈ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کوریڈور کی ٹھنڈی ہوا میں آتے ہی کبیر نے لمبا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر عاریانہ مگر سنجیدہ مسکراہٹ تھی۔
دل ہی دل میں سوچا شروع میں تھوڑی سختی کرنی پڑے گی، ہے تو عورت، اگر ذرا سی بھی نرم پڑا یا زیادہ لاڈ دکھائے تو یہ سر پر چڑھ جائے گی اور تگنی کا ناش نچا کر رکھ دے گی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کی کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی اور ملیحہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی اتنی کمزور تھی کہ خود سے چلنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے ایک نرس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور ہسپتال سے باہر کھڑی کبیر کی چمکتی ہوئی سیاہ کار تک لے آئی۔ نرس کی مدد سے ملیحہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہسپتال کی حدود سے باہر نکل آیا۔ پورے راستے گاڑی میں سنگین خاموشی چھائی رہی۔ ملیحہ پچھلی سیٹ پر سر ٹکائے کر کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے شہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن میں صرف اپنے بیٹے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے گاڑی کے فرنٹ مرر میں کبیر کو دیکھا۔ وہ لوگ میرا بیٹا نہیں دیں گے، اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ اور تم کس حیثیت سے اسے لاؤ گے؟ وہ بہت چالاک لوگ ہیں، اگر تم وہاں گئے تو وہ پولیس کو بلا لیں گے۔ ملیحہ کی بات سن کر کبیر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کی نادانی پر ہنس رہا تھا جو اب تک کبیر خان آفریدی کی طاقت، اس کے افر و ذوق اور اس کے نام کے رعب سے بالکل ناواقف تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا ملیحہ کہ مومن کل تمہارے پاس ہوگا تو بس ہوگا۔ رہی بات ان کی اور پولیس کی، تو اگر انہوں نے پولیس کو بلا بھی لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قانون اور پولیس کیسے کام کرتے ہیں یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تم ان سب باتوں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ کبیر کے لہجے خیز غیر متزلزل یقین اور اعتماد نے ملیحہ کو خاموش کر دیا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کبیر کے شاندار اور وسیع و عریض بنگلے کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں آ کر رکی، ملیحہ کبیر کے ساتھ اس سنسان اور اتنے بڑے گھر میں اکیلے اندر جانے کے خیال سے بری طرح ہچکچانے لگی۔ اس کے چہرے پر جھجک اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کبیر اس کی نفسیات اچھے سے سمجھتا تھا۔ اس نے کار سے اترتے ہی ملیحہ کی ہچکچاہٹ کو بھانپ لیا اور اندر جانے کے بجائے وہیں پورچ سے فون نکال کر ملازموں کے کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں انیکسی سے ایک عمر رسیدہ، بااعتماد اور شفیق چہرے والی بوڑھی ملازمہ باہر نکل کر آئی۔ میڈم کو اندر گیسٹ روم میں لے جائیں، اور سنیں، آج رات آپ ان کے ساتھ ہی اسی کمرے میں رہیں گی۔ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ان کا پورا خیال رکھیے گا۔ بوڑھی ملازمہ نے فرما برداری سے سر ہلایا اور ملیحہ کے قریب آ کر انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملازمہ کی موجودگی نے ملیحہ کے دل کو یا گونا سکون دیا اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد بوڑھی ملازمہ نے ملیحہ کو آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ ملیحہ نے لیٹنا چاہا لیکن ملازمہ کچن سے گرم دودھ کا گلاس اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیں لے کر اندر داخل ہو گئی۔ چلو بیٹی، یہ دودھ کا گلاس پی لو۔ ملازمہ نے گلاس اس کے آگے کیا۔ مجھے نہیں پینا پلیز۔ ملیحہ نے بیزاری سے منہ موڑا۔ نہیں بیٹی، صاحب کا سخت حکم ہے۔ ملازمہ نے محبت بھرے مگر زبردستی والے انداز میں گلاس اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور اسے پورا دودھ پینے پر مجبور کیا۔ جب ملیحہ نے دودھ پی لیا تو ملازمہ نے ہسپتال کی پرچی دیکھ کر اسے دوائیاں کھلائیں۔ ان دوائیوں میں ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک گولی شدید ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور پرسکون نیند کی بھی تھی۔ دوا حلق سے نیچے اترتے ہی چند منٹوں کے اندر ملیحہ کے پورے وجود پر گہرا خمار چھانے لگا۔ اس کی بھوجل آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ سسکیاں اور درد بھول کر گہری بے ہوشی جیسی نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ گاڑی کا ٹائر جیسے ہی مینشن کے عالی شان پورچ میں چونک کی آواز کے ساتھ رکا، فاطمہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔ شیشے سے باہر کھڑے باوردی ملازمین قطار بنائے کھڑے تھے، لیکن اس کے لیے یہ کوئی محل نہیں بلکہ ایک خوبصورت قید خانہ تھا۔ میران نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اترو۔ فاطمہ نے سیٹ کور کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں اتروں گی، میں اس دوزخ میں قدم بھی نہیں رکھوں گی میران آفریدی۔ میران نے گہرا سانس لیا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، گھوم کر فاطمہ کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ فاطمہ نے چیختے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر جما لیے۔ کس حد سے لائے مجھے یہاں؟ تمہاری گھٹیا زبردستی کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ حق میں نے نکاح پڑھوا کر حاصل کیا ہے فاطمہ، اب چپ چاپ اندر چلو۔ میران نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اندر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ نہیں جاؤں گی، میں بڑھ جاؤں گی پر تمہارے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ وہ مسلسل تڑپ رہی تھی، اپنے بازو کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پورچ میں کھڑے ملازمین نے نظر جھکا لی۔
جیسے ہی وہ مینشن کے مرکزی ہال کے دروازے کے پاس پہنچے، فاطمہ کا غصہ اور بے بسی حد سے گزر گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا، اور اس سے پہلے کہ میران کچھ سمجھ پاتا، ہوا میں ایک سنسناتی ہوئی سنسنی ابھری۔ چٹاک! ایک زوردار تھپڑ میران کے دائیں گال پر پڑا۔ ہال میں جیسے موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ملازمین کی سانسیں رک گئی۔ میران کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، بال اس کی پیشانی پر آ گرے۔ فاطمہ کا اپنا ہاتھ لرز رہا تھا۔ غصے کا جو طوفان چند سیکنڈ پہلے اس کے اندر تھا، وہ اس تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی یکدم غائب ہو گیا۔ اپنی ہی جرأت پر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے، سہمی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے میران کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اب آہستہ آہستہ دوبارہ اس کی طرف گھوم رہا تھا۔ میران کے جبڑے تن گئے، آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اور چہرے پر ابھرتی سرخی اس کے اندر لگی آگ کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھیجی کہ اس کی ہڈیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ ایک نظر سامنے کھڑے ملازمین پر ڈالی، جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ باہر نکلو، سب کے سب! اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ ملازمین سیکنڈوں کے اندر ہال خالی کر کے باہر بھاگے، اور بھاری دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہال میں صرف وہ دونوں تھے۔ میران خونی شیر کی طرح فاطمہ کی طرف بڑھا۔ فاطمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میران نے پلک جھپکنے میں اس کا وہی بازو دوبارہ دبوچا اور اتنی بے دردی سے مڑوڑا کہ فاطمہ کے منہ سے سسکاری نکلی۔ ایک ہی جھٹکے میں فاطمہ کو پیچھے دھکیلا، یہاں تک کہ فاطمہ کی پیٹھ مضبوطی سے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میران نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے۔ اسے اپنے ہثار میں لیتے ہوئے وہ اس پر دھاڑا۔ یہ جرأت، یہ بدتمیزی دوبارہ مت کرنا فاطمہ میران! تم نے جس مرد پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ تمہیں تمہارے خاندان سمیت مسلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے باپ نے تم سے رشتہ توڑا ہے نا؟ اب تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اس کی گرم سانسیں فاطمہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اور فاطمہ خوف کے مارے آنکھیں بند کیے بس آنسو بہا رہی تھی۔ میران نے غصے کی شدت سے اپنے دانتوں کو پھنستے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس گستاخی کا حساب برابر کر دے، مگر اس نے بمشکل اپنے ابھرتے ہوئے طوفان پر ضبط کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ خود کو مزید کچھ کرنے سے روک سکے۔ جیسے ہی اس کا حصار ٹوٹا، فاطمہ کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے فرش پر ڈھیر ہو گئی، اپنے گھٹنوں میں سر چھپا کر زار و قطار رونے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے وہ مشکل اپنے الفاظ چبا رہی تھی۔ میں سڑک پر رہ سکتی ہوں، بھوکی پیاسی مر سکتی ہوں، پر تمہارے ساتھ اس گھر میں ایک پل نہیں رہوں گی۔ مجھے طلاق دے دو میران، مجھے آزاد کر دو۔ لفظ طلاق سنتے ہی میران کے جبڑے مزید تن گئے۔ اس نے رخ موڑا اور سلگتی نظروں سے نیچے بیٹھی فاطمہ کو گھورا۔ اس کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا چھوڑو۔ فاطمہ نے کھڑے ہوتے ہی دوبارہ اپنی پوری جان لگا کر اس سے دور ہٹنے کے لیے زور آزمائش شروع کر دی۔ وہ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ مار رہی تھی تاکہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ سکے۔ فاطمہ کی یہ مسلسل ضد میران کے غصے کی آگ پر پیٹرول کا کام کر گئی۔ اب اس نے بحث کرنے یا رکنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ فاطمہ کی کسی بات، کسی چیخ کو سنے بغیر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میران چھوڑو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ سیڑھیوں کے پائیدان پر اپنے پاؤں اڑا رہی تھی، مگر میران کی طاقت کے آگے اس کی ہر کوشش ناکام تھی۔ وہ اسے بالائی منزل پر موجود اپنے ہال نما کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میران نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور دوسرے ہی لمحے فاطمہ کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ فاطمہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر جا گری۔ اس کے بکھرے بال اس کے چہرے پر آ گئے۔ وہ خوف اور ہچکیوں کے درمیان پھٹی پھٹی آنکھوں سے میران کو دیکھنے لگی، جو اب کسی جلاد کی طرح اس کے سر پر کھڑا تھا، اپنے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے فاطمہ کے قریب آیا۔ فاطمہ خوف سے فوراً پیچھے کھسکی۔ میران کے تاثرات ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، پر اگلے ہی لمحے میران نے اسے ٹانگ سے پکڑتے واپس نیچے کھینچا، کچھ اس طرح کہ فاطمہ کا چہرہ میران کے مقابل آ گیا۔ میران کا لہجہ چیخنے والا نہیں تھا، مگر انتہائی سرد تھا کہ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب میری بات بہت غور سے سنو فاطمہ۔ وہ بیڈ کے کنارے پر جھکا، اس کا چہرہ فاطمہ کے بہت قریب تھا۔ میں اب تک بہت تمیز سے، بہت نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں اس نئے رشتے کو سمجھنے کا وقت دوں، لیکن تم مجھے بار بار سختی دکھانے پر اکسا رہی ہو۔ اس نے انگلی سے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔
اس کی آواز میں حتمی پن تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم طلاق مانگو گی اور میں دے دوں گا؟ اب تم چاہو یا نہ چاہو یہی تمہارا کمرہ ہے اور یہی تمہاری دنیا۔ اگر تم سکون سے رہو گی تو میں بھی نرم رہوں گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ ضد دکھائی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے بیڈ پر پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے، لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی سرکشی اور نفرت چمک رہی تھی۔ وہ میران کی دھمکی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ میں تمہاری خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں میران شاہ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے چلائی۔ تم مجھ پر اس طرح اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، نہ ہی مجھ پر حکومت کر سکتے ہو۔ تم زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس طرح باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ میران نے گہرا سانس لیا اور چند سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کا وحشتناک غصہ مدھم ہو چکا تھا، لیکن گرفت اب بھی پکی تھی۔ وہ مزید آگے جھکا اور اپنی انگلیوں سے فاطمہ کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں تم پر کوئی حکومت نہیں کر رہا فاطمہ، تم میری بیوی ہو۔ ایک بار اس رشتے پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا۔ میں صرف تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رشتے کو، اس نئی زندگی کو سمجھنے کے لیے پورا وقت دینے کو تیار ہوں۔ میں صرف تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رشتے کو، اس نئی زندگی کو سمجھنے کے لیے پورا وقت دینے کو تیار ہوں۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے ضد کی تو میں اپنا آپ تم پر مسلط کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ فاطمہ نے تڑپ کر اپنی ٹھوڑی اس کی گرفت سے چھڑائی۔ خوف اس کے اندر صلاحیت کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی بقیہ ہمت جمع کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی میران، تم مجھے زبردستی کے رشتے میں قید نہیں رکھ سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ جاؤ گی؟ میران کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ فاطمہ کی یہ معصومانہ ہٹ درمی اور بیوقوفانہ ضد اس وقت اسے غصہ دلانے کے بجائے چکرا رہی تھی۔ وہ وہیں بیڈ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ پیچھے ہٹنے کے لیے حرکت کرتی، میران نے چیتی کسی پھرتی سے ساتھ اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا اور اسے کمر سے دبوچتے ایک ہی جھٹکے میں اپنے بالکل قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ او تو میں آپ سمجھا۔ میران نے اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہوتے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں فاطمہ کے کانپتے لبوں پر ٹھہری۔ تمہیں میری بات پسند نہیں آئی ہے نا؟ تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں وقت دوں، بلکہ تم تو یہ چاہتی ہو کہ میں ابھی اسی وقت تمہیں اس نئے رشتے کا احساس دلاؤں۔ میران کی اس اچانک قربت اور بدلے ہوئے انداز پر فاطمہ کی روح تک کانپ گئی۔ اس کا پورا وجود بری طرح گھبراہٹ کی زد میں آ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میران نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بھیج لیا۔ فاطمہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں جب میران نے جھک کر انتہائی نرمی اور استحقاق سے جتاتے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ لمس فاطمہ کے لیے بجلی کی جھٹکے جیسا تھا۔ خوف اور بے بسی کے مارے اس کے ہاتھ خود بخود اٹھے اور اس نے میران کا شرٹ کا کالر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ گرنے سے بچنے کے لیے کسی سہارے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ نہیں میران، خدا کے لیے نہیں! وہ پناہ مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کا پورا جسم میران کے حصار میں لرزنے لگا۔ میران نے جب فاطمہ کو یوں اپنے حصار میں لرزتے اور پناہ مانگتے دیکھا تو اس کے دل میں ابھرتا ہوا طوفان یکسر تھم گیا۔ میران نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا۔ اس کی انگلیاں فاطمہ کے ریشمی بالوں میں آہستہ آہستہ پھرنے لگیں، جیسے وہ اسے حوصلہ دے رہا ہو، اسے پرسکون کر رہا ہو۔ پھر اس نے فاطمہ کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود کو اس سے کچھ فاصلے پر کر لیا تاکہ فاطمہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ فاطمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے آہستہ سے اپنی بند آنکھیں کھولی اور لرزتے ہاتھوں سے اس کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی، لیکن میران کے انداز میں اب کوئی سختی نہیں تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا فاطمہ۔ میران کی آواز میں اب ٹھہراؤ تھا۔ تم جب تک چاہو، جتنا چاہو وقت لے سکتی ہو۔ اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش یا کوئی بھی دوسری الٹی حرکت مت کرنا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ لیکن ہاں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے ضد دلا دیں گی اور میں نہیں چاہتا میں تم پر کوئی بھی دباؤ ڈالوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا، پھر رخ موڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مخلصی صاف نمایاں تھی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو فاطمہ، بہت قیمتی ہو میرے لیے، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا۔ میں یہ نکاح اس طرح زبردستی کبھی نہ کرتا اگر تمہارے ابا اتنی ضد پر نہ اترتے۔ میرے پاس تمہیں اپنے پاس لانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔
اس کمرے میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے. سکون سے آرام کرو اور خود کو اذیت دینا بند کرو. میران نے آخری بار اسے سمجھایا اور فاطمہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی اور فاطمہ کمرے کے اس بڑے سے بیڈ پر تنہا رہ گئی. اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی کبیر نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور آستینے چڑھاتے ہوئے بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا. اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا جو اب عملی شکار اختیار کرنے جا رہا تھا. اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک غیر محفوظ انجان نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا دیا. چندی بیپ کے بعد دوسری طرف سے ایک چست اور نخرے دار رسوانی آواز ابھری. ہیلو، میں کبیر بول رہا ہوں. کبیر نے بغیر کسی تمہید کے انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں اپنی پہچان کروائی. دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی، جیسے وہ لڑکی الرٹ ہو گئی ہو. جی مسٹر کبیر، کہیے. کام تو بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا آپ نے کہا تھا. اس ضامن طلاق کے پیپرز پلان چینج ہے رخسار. کبیر نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی. کیا مطلب؟ رخسار کی آواز میں حیرت صاف نمایاں تھی. آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جیسے ہی کام ہو میں ضامن سے کنارہ کشی اختیار کر لوں. اب ایسا نہیں ہوگا. تم ضامن سے ابھی الگ نہیں ہوگی. کبیر نے سنجیدگی سے کھڑکی کے پاس جاتے ہوئے کہا. بلکہ تم ضامن سے شادی کرو گی. کیا؟ رخسار جیسے اچھل پڑی. اس کے لہجے میں صاف انکار تھا. شادی؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا. میں اس جاہل اور بدتمیز انسان سے شادی کیوں کروں؟ میرا اور آپ کا ڈیل صرف اس حد تک تھا. میں شادی ہرگز نہیں کروں گی. کبیر کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی. وہ جانتا تھا کہ رخسار جیسی لڑکیوں کو کس زبان میں مٹھی میں لیا جاتا ہے. اوپری ہونٹ کو ہلکا سا سکیڑتے ہوئے کبیر نے کہا. تمہاری معاوضے کی رقم ڈبل. کبیر کا یہ ایک جملہ دوسری طرف جیسے جادو کر گیا. لائن پر چند سیکنڈز کے لیے گہرا سکوت چھا گیا. رخسار کی تیز سانسوں کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا دماغ اب نفع اور نقصان کا حساب لگا رہا ہے. کبیر خان آفریدی کی طرف سے رقم ڈبل ہونے کا مطلب تھا اتنی دولت جو رخسار خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی. کچھ دیر سوچنے کے بعد رخسار نے اپنے لہجے کے نخرے کو تھوڑا سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا. ٹھیک ہے، تو مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ کبیر نے فاتحانہ سانس لی. فی الحال تمہیں ضامن سے فوراً شادی کرنی ہے. شادی کے بعد جیسا جیسا میں تمہیں کہوں گا تمہیں بالکل ویسا ہی کرنا ہوگا. میری اگلی کال کا انتظار کرو. اس نے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون کاٹ دیا اور فون بیڈ پر اچھال دیا. اگلی صبح ٹھیک 11 بجے کبیر خان آفریدی کی چمکتی ہوئی سیاہ کار ایک بار پھر اسی متوسط اور تنگ محلے کی گلی میں آ کر رکی. کار کے رکتے ہی پچھلی گاڑی سے 2 ہٹے کٹے باوردی گارڈز باہر نکلے اور مستعدی سے کبیر کے پیچھے چل پڑے. محلے کے چند لوگ فوراً متجسس ہوتے آگے آ کھڑے ہوئے. کبیر نے آگے بڑھ کر ضامن کے گھر کے بوسیدہ لوہے کے دروازے پر بھاری ہاتھ سے دستک دی. دروازے پر پڑنے والی تھاپ اتنی زوردار تھی کہ پورے گھر میں اس کی گونج سنائی دی. کچھ دیر بعد اندر سے کسی کے گھسیٹتے ہوئے قدموں کی آواز آئی. کنڈی کھلی اور ضامن دروازہ آدھا کھلا. وہ ابھی نیند سے اٹھ کر آیا تھا. بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید بیزاری تھی. کون ہے صبح صبح؟ ضامن کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ فضا میں کبیر کا مضبوط ہاتھ لہرایا اور ایک زبردست ہڈی توڑ مکہ سیدھا ضامن کے منہ پر جا لگا. مکے کتاب نہ لاتے ہوئے ضامن کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور وہ اوندھے منہ پیچھے صحن کی پکی زمین پر گرا. اس کے ہونٹ اور ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا کبیر انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ شیر کی طرح گھر کے اندر داخل ہوا، جبکہ دونوں گارڈز نے مستعدی سے دروازے پر پوزیشن سنبھالی. ضامن کو زمین پر تڑپتا اور خون بہتا دیکھ کر کچن سے اس کی ماں نصرت بیگم بدحواسی میں باہر بھاگتی ہوئی آئی. صحن کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ضامن، ہائے میرا بچہ! نصرت بیگم نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ ارے کوئی ڈرو، ڈاکو آ گئے! ارے میرے بیٹے کو مار ڈالا! کوئی بچاؤ، یہ غنڈے میرے بچے کو مار ڈالیں گے! نصرت بیگم تل ملا کر جیسے ہی ضامن کی طرف بڑھی، کبیر نے انہیں بولنے یا آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس نے ضامن کو گریبان سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ پٹکتے ہوئے اس کی بری طرح پیٹنے لگا.
ہر گھوسا اور ہر لاٹ ضامن کے اس ظلم کا حساب تھی جو اس نے ملیحہ پر ڈھایا تھا۔ ضامن کی دردناک چیخیں اور نصرت بیگم کے واویلے سے پورا گھر گونجنے لگا۔ محلے والے دروازے کے باہر جمع ہوتے سارا منظر دیکھنے لگے۔ اسی دوران برابر والے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ ضامن کی بہن نیہا خوف سے کانپتی ہوئی دروازے کی اونٹ سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں سے ننھا مومن بری طرح چمٹا ہوا تھا جو گھر میں ہونے والے تشدد اور ہنگامے سے بری طرح ڈر کر خاموشی سے رو رہا تھا۔ کبیر کی تیز نظریں جیسے ہی ضامن کے پیٹتے ہوئے نیہا کے پیچھے چھپے مومن پر پڑی، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے ضامن کو ایک آخری جھٹکا دے کر زمین پر گرایا، اپنے کپڑے درست کیا اور باہر کھڑے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی ایک کڑیل گارڈ بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوا اور نیہا کی طرف بڑھا۔ نیہا نے سہم کر مومن کو اور پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں، چھوڑو اسے، لیکن گارڈ نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک ہی جھٹکے میں مومن کو نیہا کی گرفت سے چھین لیا۔ مومن یکدم اونچی آواز میں امی امی پکارتے ہوئے بری طرح رونے لگا، مگر گارڈز نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مضبوطی سے گود میں اٹھائے باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے گیا۔ نصرت بیگم اپنے پوتے کو یوں چھنتا دیکھ کر اور پاگل ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھے ضامن کے سر کو گود میں لیے کبیر پر چلانے لگی، ارے کوئی روکو ان گنڈوں کو، میں پولیس کیس کروں گی تمہارے خلاف، قانون کا کوئی خوف نہیں تمہیں، جیل کی ہوا کھلواؤں گی میں تمہیں اور تمہارے ان پالتو گارڈز کو۔ کبیر نے ان کی گیدڑ بھبکیوں اور دھمکیوں کو بری طرح نظر انداز کیا۔ چہرے پر تسکین آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نیچے پڑے نیم بے ہوش ضامن کو دیکھا اور ایک آخری زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ پر ماری۔ کیس ضرور کیجیے گا نصرت بیگم، مجھے انتظار رہے گا، کبیر نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا اور پلٹ کر باوقار قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ لوہے کا وہ بوسیدہ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا تھا۔